بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج گرو یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ہے محسن خان اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ مجاز مرسل کی اقسام یا صورتیں، یہ پارٹ 3 ہے۔ پارٹ 1 اور پارٹ 2 بھی اس سے پہلے ہم ڈیولپ کر چکے ہیں۔ آپ چاہے تو ان دونوں ویڈیوز کے لنک جو ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ چاہے تو وہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ نواں قسم ہے ماضی بول کر مستقبل مراد لینا، یعنی ماضی کی حالت بیان کر کے مستقبل مراد لی جائے یا لینا۔ جیسے ہم نے میچ ہارا، ہم نے کل میچ ہارا ہے اور ٹورنامنٹ سے نکالے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مراد کیا ہے یہاں پر؟ میچ تو کل ہار گئے تھے لیکن ٹورنامنٹ سے مستقبل میں نکالے جائیں گے، یعنی کہ کل یا آنے والے وقتوں میں نکالے جائیں گے۔ تو اس جملے میں مستقبل مراد لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یا دوسرا مثال، کل تم گئے کہ ہم پہ قیامت گزر گئی۔ یہاں پر محبوب کے گزشتہ کل جانے کے بعد کی کیفیت کو مستقبل میں دیکھا گیا ہے، یعنی محبوب تو ماضی میں چلا گیا ہے، یعنی کہ ماضی میں چھوڑ کر چلا گیا ہے، لیکن قیامت آنے والے زمانے میں یعنی مستقبل میں آ جائے گی یا آ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، جب محبوب چلا گیا تو وہ تو ماضی تھا، کل تھا، لیکن آنے والا زمانہ، ٹھیک ہے، وہ مستقبل ہوگا۔ تو آنے والے زمانے میں مستقبل آ گئی یا آ جائے گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 10واں قسم ہے جی یا صورت ہے مستقبل بول کر حال مراد لینا۔ اس صورت میں ایسا لفظ بولا جاتا ہے جس کا اطلاق اپنے اصلی اور حقیقی معنوں میں مستقبل کی حالت پر ہوتا ہے، مگر اس سے موجودہ زمانہ یا حالت یا کیفیت مراد لی جاتی ہے۔ جیسے میر تقی میر کا شعر ہے، یہ جو دو آنکھ مند گئی میری، اس پہ واہ ہوتی ایک بار ایکاش۔ تو اس شعر میں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس شعر میں شاعر محبوب کے دیدار سے مایوس ہو کر خود کو مردہ تصور کرتا ہے یا کر رہا ہے، یعنی وہ تو اب زندہ ہے، مستقبل میں اسے موت آئے گی، لیکن یہاں پر مستقبل بول کر حال مراد لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھیں گے۔ 11واں قسم ہے یا 11 صورت ہے اعلیٰ بول کر صاحب اعلیٰ مراد لینا۔ اس صورت میں ایسا لفظ بولا جاتا ہے جس کا اطلاق اپنے اصلی اور حقیقی معنی میں کسی اعلیٰ پر ہوتا ہے، مگر اس سے یا تو صاحب اعلیٰ مراد لیا جاتا ہے یا وہ چیز مراد لی جاتی ہے جس کے لیے وہ اعلیٰ بنا ہو یا اعلیٰ ہو۔ مثلا قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہاں قلم سے مراد علم ہے اور تلوار سے مراد اہل تلوار ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی سپاہی۔ آپ خود بھی توجہ کیجیے یا غور کیجیے، علم والا جو ہوتا ہے وہ آفیسر بن جاتا ہے اور سپاہی پر وہ پھر حکم چلاتا ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، یا اس دوسرے معنی بھی آپ لے سکتے ہیں، جس طرح سے معنی آپ لینا چاہے لے سکتے ہیں، لیکن یہاں پر صرف وضاحت کے لیے میں نے یہ مثال دیا ہے۔ یا دوسری مثال، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں۔ اس شعر سے شاعر نے زبان سے وہ بولی گفتگو اور بات چیت مراد لی ہے جو زبان کے آلے کے ذریعے ہو۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھیں گے۔ 13واں قسم یا آلہ بول کر آلے کی چیز مراد لینا، آلے سے بنی ہوئی چیز مراد لینا، یعنی ایسا لفظ جو آلہ بولا جائے مگر مراد آلے سے بنی ہوئی چیز لی جائے۔ ٹھیک ہے، مثال ہے ہمارے پاس، لکھنے کا آلہ دو۔ یہاں پر آلہ بولا گیا ہے، مراد کیا ہے اس سے؟ آلے سے جو چیزیں لکھی وہ آلہ مراد ہے یہاں پر، جس سے لکھائی کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو لکھائی کرنے کا آلہ کس قسم کے آلے کو کہا جاتا ہے؟ قلم کو کہا جاتا ہے۔ مراد یہاں پر ہے قلم۔ یہاں پر آلہ بول کر آلے سے بنی ہوئی چیز یعنی قلم مراد
لیا گیا ہے۔ تو آج کا یہ لیکچر مکمل ہوا چاہتا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع ہی میں آپ کو بتایا تھا پہلے لیکچر میں کہ اس کی 24 صورتیں ہیں، لیکن ہم صرف انہی صورت کو کور کریں گے جس کا استعمال زیادہ ہے۔ تو میرے خیال سے اتنا کافی ہوگا۔ محسن خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔